نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے علاقے کے اندر کس طرح حرام چیز کو بیچا جا رہا ہے اور کس طرح قسم قسم کے گوشت، ان کو کباب اور رستہ، اور کس طرح ان کو سیل پیک کر کے مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال فرمائی تھی ان کو غلط ذبح کر کے، ان کو پیکنگ کر کے حرام چیزیں ہمارے تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایک انسان اگر یہ باتیں سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو میں نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں وہ کھاؤ۔ تو آج کس طرح غلط چیزوں کو ہمارے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر حرام لقمہ کسی پیٹ کے اندر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ ادا کرتے رہا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص حلال مال کھائے تو اس کے بدن سے اعمال صالحہ ہی ادا ہوں گے۔ اگر کوئی حرام لقمہ کسی پیٹ کے اندر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دو جس میں آپ کو شک ہو۔ آج کس طرح چکنوں کو، کس طرح مرغیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے مشینوں کے ذریعے سے، اور سیل پیک کر کے ان کو بیچا جا رہا ہے، اور کباب اور رستوں کو، گوشت کو کوٹ کر کے پتہ نہیں وہ کتے کا گوشت ہے یا سور کا گوشت ہے تو ملایا جاتا ہے، پھر اس کو سیل پیک کر کے اس کو پھر بیچا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ حرام چیزیں، ان سے پرہیز کریں اور خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسی چیزیں نہ لائیں۔ اگر آپ خود بچ رہے ہیں اور گھر والوں کو ایسی چیزیں لا کر دے رہے ہیں تو پھر آپ گویا کہ اس گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ تو ہم ایسی چیزیں کوئی نہ خریدیں بازار سے جو سیل پیک کیا ہوا ہے یا کباب رستے ہیں، جب تک آپ خود یقین نہ کریں، جب تک آپ خود اس مرغی کو ذبح نہ کریں، جب تک اس بکری کو آپ ذبح نہ کریں خود اپنے آنکھوں کے سامنے، تب تک آپ اس کا گوشت نہ کھائیں۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ بازار کے اندر صحیح شرعی طور پر گایوں کو ذبح کیا جاتا ہے، بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے، مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی مرغیاں ہیں باہر سے سیل پیک ہو کر آ رہا ہے تو آپ ہرگز نہ کھائیں اور پرہیز کریں، تقوی اختیار کریں۔ ہمارے اسلاف کس طرح تقوی اختیار کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا تقوی تھا۔ ان کے زمانے میں ایک بکری گم ہو گئی تو تقریباً انہوں نے 11-12 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس وجہ سے کہیں وہ بکری مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ تو یہ تھا ہمارے اسلاف کا تقوی۔ تو ہم بھی اسی طرح تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سلف صالحین کی طرح تقوی اختیار کرنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔